حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری شخص کے جنازے میں شریک ہوئے۔ ہم قبر تک پہنچ گئے، ابھی لحد تیار نہیں ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تو ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھ گئے، گویا ہمارے سروں پر پرندے ہوں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کرید رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اوپر اٹھایا تو فرمایا، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ آپ نے 2 یا 3 بار ایسے فرمایا، پھر فرمایا، بندہ مومن جب دنیا سے رابطہ توڑ کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو سورج کی طرح چمکتے دھمکتے سفید چہروں والے فرشتے جنتی خوشبو اور جنتی کفن لے کر اس کے پاس آتے ہیں، حتیٰ کہ وہ حد نظر تک اس کے پاس سے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں، پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف چل۔ فرمایا، وہ ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے، اور وہ اسے اخذ کر لیتا ہے۔ جب وہ اسے اخذ کر لیتا ہے تو وہ فرشتے اسے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اس کے پاس نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ وہ اسے لے کر اس کے کفن اور خوشبو میں لپیٹ لیتے ہیں، اور پھر روئے زمین پر پائے جانے والی بہترین کستوری کی خوشبو اس سے نکلتی ہے۔ فرمایا، وہ فرشتے اسے لے کر اوپر کی طرف بلند ہوتے ہیں، اور یہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں، یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو وہ اس کے دنیا کے ناموں میں بہترین نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، حتیٰ کہ وہ اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں اور اس کے لیے دروازے کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں تو ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر ہر آسمان کے مقرر فرشتے اگلے آسمان تک اس کے ساتھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے، میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں نیک کاروں کے نام لکھے جاتے ہیں، اور اسے واپس دنیا کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں نے انہیں اسی سے پیدا کیا ہے، اسی میں انہیں لوٹاؤں گا اور دوبارہ پھر اسی سے انہیں نکالوں گا۔ فرمایا، اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے تو 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں، یہ آدمی جو تم میں مبعوث کیا گیا کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ پوچھتے ہیں، تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہ کہتا ہے، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تو میں اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ پس آسمان سے آواز آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو اور اسے جنتی لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہاں سے ہوا کے جھونکے اور خوشبو اس کے پاس آتی ہے، اور حد نظر تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا، خوبصورت چہرے اور خوبصورت لباس اور بہترین خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے، اس چیز سے خوش ہو جا جو چیز تجھے خوش کر دے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو مرنے والا اس سے پوچھتا ہے، تو کون ہے؟ تیرا چہرہ بھلائی لانے والا چہرہ ہے۔ وہ جواب دیتا ہے، میں تیرا عمل صالح ہوں۔ وہ کہتا ہے، میرے رب قیامت قائم فرما حتیٰ کہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف چلا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کافر دنیا سے رابطہ منقطع کر کے آخرت کی طرف توجہ کرتا ہے تو سیاہ چہرے والے فرشتے بالوں سے بنا ہوا ایک کمبل لے کر آسمان سے نازل ہوتے ہیں، اور وہ اس سے حد نظر کے فاصلے تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، خبیث روح، اللہ کی ناراضگی کی طرف چل۔ فرمایا، وہ روح اس کے جسم میں پھیل جاتی ہے تو وہ اسے ایسے کھینچتے ہیں جیسے لوہے کی سوراخ کو گیلے اون سے کھینچا جاتا ہے۔
وہ ملک الموت اسے اخذ کر لیتا ہے۔ جب وہ اسے اخذ کر لیتا ہے تو وہ فرشتے پلک جھپکنے کے برابر بھی اسے اس کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، حتیٰ کہ وہ اسے اس بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے زمین کے مردار سے نکلنے والی انتہائی بری بدبو نکلتی ہے۔ وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کیسی خبیث روح ہے؟ وہ کہتے ہیں فلاں بن فلاں کی، اور اس کا دنیا کا انتہائی برا نام لے کر بتاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے آسمان دنیا تک لے جایا جاتا ہے۔ اس کے لیے دروازے کھولنے کے لیے درخواست کی جاتی ہے تو اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے گزر جائے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے اس کی کتاب کو سب سے نچلی زمین میں سجین میں لکھ دو، پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا تو اب پرندے اسے اچکلیں یا ہوا اسے کسی دور جگہ پر پھینک دے، اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں یہ شخص جو تم میں مبعوث کیا گیا کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنم سے بچھونا بچھا دو اور اس کے لیے جہنم کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو، وہاں سے گرمی اور گرم ہوا اسے آتی رہے گی اور اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جائے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی اور ایک برے چہرے والا شخص قلیل لباس اور انتہائی بدبودار حالت میں اس کے پاس آئے گا اور اسے کہے گا تمہیں ایسی چیزوں کی خوشخبری ہو جو تجھے غم زدہ کر دیں، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے کسی خیر کی توقع نہیں۔ وہ جواب دے گا میں تیرے برے اعمال ہوں۔ تو وہ کہے گا میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ ایک دوسری روایت میں بھی اسی طرح ہے، لیکن اس میں اضافہ ہے جب اس مومن کی روح نکلتی ہے تو زمین و آسمان کے مابین آسمان کے تمام فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا طلب کرتے ہیں، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر دروازے والے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح ان کی طرف سے بلند کی جائے اور اس یعنی کافر کی روح رگوں سمیت کھینچی جاتی ہے اور زمین و آسمان کے مابین والے تمام فرشتے، آسمان والے تمام فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور تمام دربان فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح کو ہماری طرف سے بلند نہ کیا جائے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کافر کی روح کو کافروں کی روح کے پاس لے آتے ہیں اور مومن کو کہ فرشتے اسے مومنوں کی روحوں کے پاس لے آتے ہیں تو انہیں اس کے آنے پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جیسے تم میں سے کسی کو اپنے بچھڑے جانے والے کے ملنے پر خوشی ہوتی ہے۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو کیونکہ وہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا۔ تو وہ مرنے والا کہتا ہے وہ تو جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو فوت ہو چکا ہے، کیا تمہارے پاس نہیں آیا؟ وہ کہتے ہیں اسے تو اس کے ٹھکانے ہاویہ ایک جہنم کا نام ہے میں پہنچا دیا گیا۔